دیکھیں ابھی تک تو یہ تمام خواہشات جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے نام پہ آپ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کس کی ہیں، یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب CAC کی میٹنگ کے بعد ہی کم سے کم مجھ جیسا ورکر اس پوزیشن میں آئے گا کہ آپ کو بتا سکے، لیکن اگر CAC کی میٹنگ سے پہلے آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین ساز ادارہ عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کمزور صوبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، جب ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بنے دی تو اس کا بیسک سلوگن اس کا یہی تھا کہ ہم آج اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے اس نظام میں ایک بہت بڑی جو ہے دراڑ ہے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ سردار علی شاہ تو کہتے رہے کہ تعلیم جو ہے صوبوں کو ملنے کے بعد بہتری کی جانب گئی۔ سندھ میں اگر بات کی جائے تو وہاں ہم نے نیچے جا کے گراؤنڈ لیول پر نوجوانوں کو، بچوں کو اسکول میں لائے ہیں۔ یہاں انہوں نے پاپولیشن کو اور ایجوکیشن کو وفاق کی یعنی سینٹر کے ماتحت کرنے کا کل اپنے ٹویٹ میں بلاول نے ذکر کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے PTI پیپلز پارٹی ریزسٹ بھی کر سکتی ہے؟ کیا امکان موجود ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی ہر وہ بات کر سکتی ہے جو عوام کے امنگوں کے خلاف ہو، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے قائد بھٹو صاحب کے عزم اور بیوی کے جو منشور ہے یا جو بیوی صاحبہ کی گائیڈ لائن ہے اس کے اگینسٹ ہو، ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اختلاف رکھتی تھی، رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی، لیکن اگین میں آپ کو اس بات کو دوبارہ دہراؤں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے وجود کے خلاف کوئی بات کریں۔ تو 18 امینڈمنٹ میں آپ دیکھیں آج پوری سندھ میں جو ہیلتھ کا نظام ہے پورا پاکستان اس کو مانتا ہے، تو بہتری آئی ہے، ایجوکیشن میں بہتری آئی ہے۔ اگر کسی صوبے کی نالائکی کسی اور صوبے پہ ہم ڈالیں گے تو وہ زیادتی ہوگی۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر نظام 18 امینڈمنٹ کو ہم نیچے لے کے جائیں اور ڈیزالو کریں، ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے آئیں، ٹاؤنز لیول پہ لے کے آئیں، نہ کہ ہم اس کو دوبارہ کمزور کرنے کی بات کریں۔ آپ کے اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور ذکر کیا ہے 18 امینڈمنٹ کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو آصف علی زرداری بطور صدر آئے تھے تو انہوں نے پارلیمان کو اختیارات دیے۔ اب 243 کا بھی حوالہ، آرٹیکل 41 کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے جس میں پریزیڈنٹ کے بنائے جانے کے حوالے سے اصول کچھ طے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی موجودگی میں پارلیمان کے ادارے کو کمزور کیا جائے گا؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں، ایسا سوچنا بھی میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ ایسا سوچنا بھی کہ ہم سوچیں کہ پارلیمان کمزور کریں اور افراد کو طاقتور کریں، نہیں، ہم جمہور کو طاقتور کریں گے۔ جمہور کا طاقتور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پارلیمان طاقتور ہو۔ اور یہ جو کورٹس کے حوالے سے ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹس، یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بینظیر بھٹو کی بھی خواہش تھی ایک موقع پر، تو یہ وہ بن جائے گی یا پھر اس کا سہارا لے کر کچھ لوگ اپنے دیکھیں ہم نے ہمیشہ کنسنسس سے آئین سازی کی ہے، چاہے وہ آپ 1900 مطلب کسی بھی لمحے آپ 20 سے ابھی بہت پیچھے نہیں جاتے، 26 میں دیکھیں ہم نے تمام لوگوں کو کنسنسس کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے جب بھی آئین میں یا کسی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو لیکن کنسنسس کی وجہ سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر صرف آئینی عدالتوں کو اس وجہ سے روکیں گے کہ ہم بہت سی چیزیں غلط نہ ہونے دیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ آئینی عدالتیں انشاءاللہ بنیں گی، ورکر اس پوزیشن میں آئے گا کہ آپ کو بتا سکے، لیکن اگر CAC کی میٹنگ سے پہلے آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین ساز ادارہ عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کمزور صوبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، جب ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بنے دی تو اس کا بیسک سلوگن اس کا یہی تھا کہ ہم آج اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے اس نظام میں ایک بہت بڑی جو ہے دراڑ ہے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ سردار علی شاہ تو کہتے رہے کہ تعلیم جو ہے
صوبوں کو ملنے کے بعد بہتری کی جانب گئی. سندھ میں اگر بات کی جائے تو وہاں ہم نے نیچے جا کے گراؤنڈ لیول پر نوجوانوں کو بچوں کو اسکول میں لائے ہیں. یہاں انہوں نے پاپولیشن کو اور ایجوکیشن کو وفاق کی یعنی سینٹر کے ماتحت کرنے کا کل اپنے ٹویٹ میں بلاول نے ذکر کیا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ریزسٹ بھی کر سکتی ہے, کیا امکان موجود ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی ہر وہ بات کر سکتی ہے جو عوام کے امنگوں کے خلاف ہو. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے قائد بھٹو صاحب کے عزم اور بیوی کے جو منشور ہے یا جو بیوی صاحبہ کی گائیڈ لائن ہے اس کے اگینسٹ ہو, ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اختلاف رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی. لیکن اگین میں آپ کو اس بات کو دوبارہ دہراؤں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے وجود کے خلاف کوئی بات کریں. تو 18 امینڈمنٹ میں آپ دیکھیں آج پوری سندھ میں جو ہیلتھ کا نظام ہے پورا پاکستان اس کو مانتا ہے. تو بہتری آئی ہے, ایجوکیشن میں بہتری آئی ہے. اگر کسی صوبے کی نالائکی کسی اور صوبے پہ ہم ڈالیں گے تو وہ زیادتی ہوگی. ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر نظام 18 امینڈمنٹ کو ہم نیچے لے کے جائیں اور ریزالو کریں, ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے آئیں, ٹاؤنز لیول پہ لے کے آئیں, نہ کہ ہم اس کو دوبارہ کمزور کرنے کی بات کریں. آپ کے اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور ذکر کیا 18 امینڈمنٹ کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو آصف علی زرداری بطور صدر آئے تھے تو انہوں نے پارلیمان کو اختیارات دیے. اب 243 کا بھی حوالہ, آرٹیکل 41 کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے جس میں پریزیڈنٹ کے بنائے جانے کے حوالے سے اصول کچھ طے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی موجودگی میں پارلیمان کے ادارے کو کمزور کیا جائے گا؟ قطعاً نہیں, بالکل نہیں. ایسا سوچنا بھی میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا. ایسا سوچنا بھی کہ ہم سوچیں کہ پارلیمان کمزور کریں اور افراد کو طاقتور کریں. نہیں, ہم جمہور کو طاقتور کریں گے. جمہور کا طاقتور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پارلیمان طاقتور ہو. اور یہ جو کورٹس کے حوالے سے ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹس, یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے بینظیر بھٹو کی بھی خواہش تھی ایک موقع پر. تو یہ وہ بن جائے گی یا پھر اس کا سہارا لے کر کچھ لوگ اپنے دیکھیں, ہم نے ہمیشہ کنسنسس سے آئین سازی کی ہے, چاہے وہ آپ 1900 مطلب کسی بھی لمحے آپ 20 سے ابھی بہت پیچھے نہیں جاتے, 26 میں دیکھیں ہم نے تمام لوگوں کو کنسنسس کرنے کی کوشش کی ہے. پیچھے بھی ہم نے جب بھی آئین میں یا کسی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو, لیکن کنسنسس کی وجہ سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آج بھی اگر صرف آئینی عدالتوں کو اس وجہ سے روکیں گے کہ ہم بہت سی چیزیں غلط نہ ہونے دیں تو یہ زیادتی ہوگی. آئینی عدالتیں انشاءاللہ بنیں گی.